الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معززہ موقرہ دینی ماں بہنیں اور محترم حاضرین، سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ آج جو عنوان رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا گھر جنت کیسے بن جائے۔ گھر کو جنت بنانے کے لیے ایمان والا ماحول اور اعمال صالحہ درکار ہیں۔ گھر کے ماحول کو ایمانی بنانا پڑے گا اور ایمانی ماحول میں اعمال انجام دینے پڑیں گے۔ جب زندگیوں میں ایمان آ جائے گا اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ آ جائیں گے تو اللہ تعالی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ جنت ہے، دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت، دونوں جگہ جنتوں کا معاملہ ہوگا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ صحابیات کیسی زندگی گزارتی تھیں۔ رابعہ بصری نے کیسی زندگی گزاری؟
اگر ہماری زندگی صحابیات کے طرز پر ہو جائے ہمارا گھر جنت ہو جائے. گناہ کرنے سے گھر دوزخ بن جاتا ہے. دوسری ایک اہم بات، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں. شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی شوہر کا حق ادا کرے. دین حقوق کا نام ہے. جب دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی ہوگی گھر جنت بن جائے گا. گھر میں آنے والی بہو جب ساس کو اپنی ماں سمجھے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گھر جنت بن جائے. گھر کو جنت بنانے کا راستہ دین ہے. زندگیوں میں دین آ جائے تو زندگی جنت ہے اور زندگی میں دین نہیں آیا تو زندگی جہنم ہے. حدیث شریف میں فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں جانے والی اور جس نے دنیا میں اپنے گھر کو جنت بنایا اللہ آخرت میں اس کے گھر کو جنت بنا دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف میں حدیث آتی کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اب حضرت فاطمہ میں کیا کیا خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ماں بہنیں اپنے اندر پیدا کریں. اب واقعات سے شروع کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ خادم آئے. اور یہ خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو خود تو کچھ نہیں کہا لیکن گھر جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے ابا کے پاس خادم آئے ہیں لہذا تم جا کر ایک خادم مانگ لو. اگر تم خادم مانگ لاؤ گی تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا. ابھی جو تکلیف ہے اس تکلیف میں کمی آ جائے گی. وہ کیا تکلیف ہے؟ چکی پیستے پیستے ہاتھوں کے اندر گٹھے پڑ جاتے ہیں.
اور مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے کندھے کے اوپر رسی کا نشان بن جاتا ہے. لہذا تم جاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آقا گھر پر نہیں تھے، سرکار گھر پر نہیں تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ مجھے ایک خادم چاہیے، اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا. کہا بیٹا ابا جان آئیں گے تو میں کہہ دوں گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں. جب سرکار آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا ماجرا اور پورا واقعہ بیان کیا. سرکار نے سن لیا. سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر گئے. دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. حضرت فاطمہ پیاری بیٹی ہاتھ کے گٹھے دکھائے، سینے کے نشان دکھائے. اچھا تو بیٹی تو چاہتی ہے کہ تجھے خادم ملے. یہ جو خادم ہیں اور جو غلام آئے ہیں یہ میں نے فلان خاندان کے لوگوں کو دینے کے لیے رکھے ہیں، تو بیٹی یہ تجھے نہیں مل سکتے، تجھے نہیں ملے گی. تو ابا مجھے کیا ملے گا؟ یہاں سے ایمان کی بات شروع ہوتی ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ جو کرے اس کے اوپر راضی ہو جانا، اللہ کی مرضیات پر چلنا، اس کا نام ایمان ہے. رسول اللہ جو کہہ دیں اس پر راضی ہو جانا، سرکار کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانا، یہ کامیابی ہے، بہترین راستہ ہے. کامیابی اللہ نے سنتوں میں رکھی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی. سنت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح. جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے، اللہ نے ان کو پار لگا دیا. اس طرح جو سنتوں والی کشتی میں بیٹھ گیا جنت کے پار اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے. فرماتے ہیں بیٹی میں تجھے خادم سے زیادہ اچھی چیز دوں. موجودہ دور کی لڑکی اس کو پسند نہیں کرے گی، لیکن آقا کی بیٹی پسند کر رہی ہے کیونکہ جنتی لڑکیوں کی اور عورتوں کی سردار ہے. اس لیے دنیا پر نظر نہیں ہے، نظر آخرت پر ہے، نظر ابا کو راضی کرنے پر ہے. معلوم ہے کہ ابا راضی تو اللہ راضی. اس بنا پر کوشش کر رہی ہے کہ ابا جان راضی ہو جائے اور میں اللہ کو راضی کر لوں، میری جنت بن جائے، میری آخرت بن جائے. حضور نے فرمایا
میں تجھے آخرت میں کام آنے والے خادم دیتا ہوں. دنیا کے خادم کے بغیر کام چل سکتا ہے، لیکن یہ خادم ایسے ہیں کہ جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی اس دن تجھے یہ کام آئیں گے. ابا جان بتائیے کیا ہے؟ جواب دیا، رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، غور سے سنیں، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. ماں بہنیں دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ اگر رات کو تھکان کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور کوئی رات کی تھکان دور کرنا چاہتا ہے تو میرے محبوب نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھ لیا کرے، رات کی تھکان بھی دور ہو جائے گی اور نیند بھی آ جائے گی. کیا مہربان نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس سے ہماری دنیا کا بھی خیال ہے اور آخرت کی بھی فکر ہے. بیٹا فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. یہ تیرے لیے خادموں سے بہتر ہے، اور یہ اس دن کام آئیں گے جس دن دنیا کے خادم کام نہیں آئیں گے. اتنا نہیں ہوا، ضرورت تو خادموں کی تھی حضرت فاطمہ کو، لیکن سرکار نے علی سے کہا علی تم بھی پڑھنا. سرکار کا حکم ہے. ان تسبیحات کو کیا کہتے ہیں ماں بہنوں؟ تسبیحات فاطمہ. اس کا نام ہے تسبیحات فاطمہ. آج سے میری ماں بہنوں اس کا اہتمام کرنا اور سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھنا. سرکار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا تم بھی پڑھا کرو، سونے سے پہلے تم بھی پڑھا کرو. جی سرکار میں بھی پڑھوں گا. کتنا پڑھا؟ 30 سال کے بعد جنگ صفین ہوئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. لڑ کر خیمے میں آئے، خیمے میں اور بھی لوگ تھے. کونے میں بیٹھ کر زخموں کے مارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تسبیحات پڑھ رہے. ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین 30 سال پہلے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسبیحات بتائی تھی، اس پر عمل ہے آپ کا؟ فرمایا جس دن سے میرے آقا نے بتائی اس دن سے لے کر آج 30 سال ہو گئے، کبھی ناغہ نہیں ہوئی. گھر جنت بنے گا، آخرت بھی بن جائے گی. اوراد اور وظائف کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان چاہیے، دلوں کا سکون چاہیے. ذکر اللہ کیجیے.
ایک واقعہ ختم ہو گیا. آئیے اب دوسرا واقعہ سنتے ہیں. جتنے واقعے ذکر کروں گا سب عبرت کے ہوں گے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے کہ آپ صحابہ کرام کو بیکار بیٹھنے نہیں دیتے، ان کو کوئی نہ کوئی فکر میں لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی دین کی فکر میں لگاتے ہیں. بہت واقعات ہیں، آخرت کی فکر میں لگاتے ہیں، دین کی فکر میں لگاتے ہیں، مسائل کی فکر میں لگاتے ہیں. فضول بیٹھے رہنا اچھا نہیں. اسی وجہ سے میرے آنے سے پہلے حضرت مولانا نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیوں فضول بیٹھے رہ کر فضول باتیں کریں گے؟ یہ جنت کا راستہ نہیں ہے. ہم تو جنت کا راستہ تلاش کرنے آئے، اور دنیا کی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ جب آدمی دنیا کی بات میں لگتا ہے تو غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، فضول باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے. آخرت کو سجاؤ، آخرت کو بناؤ، یہ اللہ پسند کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، میرے بندوں کی آخرت سنور جائے، میرے بندوں کی دنیا بھی سنور جائے. ایمان لائے تو حضرت بلال کی دنیا بھی سنبھل گئی، ایمان لائے تو ابو ہریرہ کی دنیا بھی سنبھل گئی. حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے، ابو ہریرہ کو حضور کے بعد ایک جگہ کا گورنر بنایا، گورنر بنایا. ذرا ناک میں سے پانی نکل رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جن کو کھانے کے بھی لالے پڑتے تھے، فقر و فاقہ کی زندگی حضور کے زمانے میں گزارتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے. آج ہم کھا پی کر خالی تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں. یہ علماء کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم کو جمع کر دیا تاکہ ہم دین کی 2 باتیں سن لیں، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے. اس کی انہوں نے کوشش کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے. علماء ہمیشہ فکریں کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور امت راہ راست پر رہے اس کی فکریں کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک رومال ہاتھ میں آیا. یہ رومال اتنا مہنگا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ بھی نہیں خرید سکتا تھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ، ایک دن وہ تھا کہ نان شبینہ نہیں ملتا تھا، لیکن سرکار کی غلامی کا نتیجہ یہ نکلا کیا آج یہ غلام ایسے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے جس کے پہننے کے لیے بادشاہ بھی ترستا ہے. تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور اللہ آخرت بھی دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے احکام پر زندگی گزارنے والے بن جائیں. دربار نبی میں صحابہ کرام جمع ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے ایک سوال پوچھ لیا، میرے صحابیوں ایک بات بتاؤ، مردوں کے لیے کیا اچھا ہے، عورتوں کے لیے کیا اچھا ہے؟ اب تو بہت سی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں.
مردوں کے لیے بھی بہت سی چیزیں اچھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی بہت سی چیزیں اچھی ہیں، لیکن کون سی چیز اچھی ہے؟ سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت علی بھی موجود ہیں، وہ بھی غور کرنے لگے، صحابہ بھی غور کرنے لگے، لیکن ملتا نہیں کچھ اچھا۔ نماز بہتر ہے، قرآن بہتر ہے، سنت بہتر ہے، لیکن حضور کو کچھ اور مطلوب ہے، سرکار کچھ اور چاہتے ہیں۔ مردوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت علی گھر چلے گئے، گھر میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، میرے سرتاج، شوہر سرتاج ہوتا ہے، سر کا تاج ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی خدمت کرنا۔ حدیث شریف میں کتنی اچھی بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیوی انتقال کر گئی، ایک عورت انتقال کر گئی، اللہ کے دربار میں پہنچا دیے گئے۔ حق تعالی شانہ نے فرشتوں سے پوچھا، میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اس کا شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا رہا؟ فرشتے اعمال نامہ دیکھتے ہیں، اعمال نامہ چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ، یہ شوہر کی بہت فرما بردار تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، شوہر کی خدمت ہمیشہ انجام دیتی تھی۔ چلو ایک چیپٹر تو کلوز ہو گئے، اب یہ بتاؤ میری عبادت کا کیا حال رہا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عبادت میں بھی اس نے حد کر دی، یہ تیری بھی فرما بردار رہی اور شوہر کی بھی فرما بردار رہی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے جون سے دروازے سے یہ داخل ہونا چاہے اس کو داخل کر دو۔ جنت مل رہی ہے، کن کو ملے گی جنت؟ جس نے دنیا کے اندر اعمال صالحہ کیے اس کو وہاں جنت ملے گی، اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں۔ گھر میں سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، نہایت چین نصیب ہوتا ہے۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، وہ جملہ یہ ہے کہ سنتوں میں راحتیں ہیں اور خلاف سنت میں پریشانیاں ہیں۔ جتنا سنت پر عمل کریں گے نہایت شانتی اور سکون نصیب ہوگا۔ اب حضرت علی چکر کاٹ رہے، میرے سرتاج فرمائیے کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دربار رسول سے آئے اور اتنے پریشان؟ ارے تیرے ابا نے سوال ہی ایسا کر دیا کہ ہم پریشان ہو گئے۔ ابا جان نے کیا سوال کیا بتائیے؟ کہا تیرے کام کا نہیں، بڑے بڑے صحابہ جواب نہیں دے سکے، تو کیا جواب دے؟ لیکن سوال بتائیے تو صحیح، کیا ہے سوال؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان نے سوال کیا ہے۔ ابا جان نے کہا مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائی،
اتنا آسان سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ یہ تو نہایت آسان سوال ہے. بتا فاطمہ کیا ہے آسان؟ جواب بتا. فرمایا مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں پر اس کی نظر نہ پڑے، اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم مردوں پر اس کی نظر نہ پڑے. سب سے بہتر عمل ہے. جا کر سرکار سے کہا تو سرکار نے فرمایا یہ میری فاطمہ کا جواب ہے. وہ حیا کی پیکر ہے، اس بنا پر اس نے ایسا جواب دیا ہے. رات دن میرے پاس تعلیم حاصل کی، اس بنا پر اتنا بہترین جواب دیا ہے. 2 واقعات ہو گئے کہ نہیں؟ تیسرے واقعے پر آج کی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب ہو گیا. لوگ ملنے آنے لگے، عیادت کے لیے آتے ہیں لوگ. یاد رکھو کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے کو عیادت کہتے ہیں، اور انتقال کے بعد دلاسا دینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو تعزیت کہتے ہیں. تعزیت کا ٹائم 3 دن کا ہے. عیادت کا جب تک بیمار رہے عیادت کر سکتے ہیں. حضرت فاطمہ بھی ابا جان کو دیکھنا آئی. سر پر پٹی بندھی ہے میرے سرکار نے، سخت درد ہے سر میں، بخار تیز ہے. کتنا بخار ہے میرے نبی کو؟ حدیث میں فرمایا 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اکیلے میرے نبی کو آتا ہے. حضور نے پوچھا جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ہے ایسا کہ امتی سے ڈبل اجر تکلیف اٹھانے پر نبی کو اللہ دے دے. اس بنا پر ڈبل تکلیف دی جا رہی ہے کہ ڈبل اجر دوں گا. اب حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، وارا صحابہ، ہائے 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 ہائے، میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے. باپ سے پیار ہے نا، بہت پیار ہے، اس بنا پر یاد کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. اشارے سے سرکار نے قریب بلایا، فاطمہ قریب آ جاؤ. حضرت فاطمہ قریب آ گئی. فرمایا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ گئی. کان ہونٹوں کے پاس لگا دیے. جیسے ہی حضور کے ہونٹ ہلے فاطمہ رونے لگی، زار و قطار رو رہی. لوگ دور بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن پوچھ نہیں سکتے. راز کی بات ہے، راز مت پوچھا کرو کسی کے. اپنے راز کو راز رکھو اور دوسروں کے راز مت کھولو، مت پوچھو راز. کوئی عورت کسی کے یہاں کیوں گئی ہمیں کیا معلوم؟ وہ عورت اس سے کیوں ملتی ہے ہمیں کیا پڑی؟ ہم کوئی کلیکٹر تھوڑے ہیں کہ یہ عورت اس سے نہ ملے وہ عورت اس سے نہ ملے. وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر ہوئی کہ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو سرکار کو چین نہ آیا. پھر اشارہ کیا، اشارہ بھی کمزور تھا کیونکہ سرکار خود کمزور ہو گئے تھے، بول نہیں سکتے تھے زور سے. سرکار نے قریب کیا، بڑی ہنسنے لگی. ایک دفعہ روئی، ایک دفعہ ہنسی. سرکار دنیا سے چلے گئے، واقعہ ختم ہو گیا، وفات ہو گئی میرے آقا کی.
بڑے غم کا دن تھا، بڑے افسوس کا دن تھا۔ مدینہ میں سب سے بڑی خوشی کا دن سرکار کے آنے کا دن ہے، اور مدینے والوں کا سب سے بڑا غم سرکار کے جانے کا دن ہے۔ سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ کونوں میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، آقا چلے گئے، وحی کا سلسلہ چلا گیا، جبریل کا آنا چلا گیا، قرآن کا اترنا چلا گیا۔ ہائے ہائے اب کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، اس میں رو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے راستے کھول دیے، سرکار راستے بتا کے گئے تھے، وہ راستوں پر امت چلی تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، اور آگے بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ طریقہ وہ اختیار کرو جو میرے آقا نے بتایا ہے۔ اب سرکار کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملاقات کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی۔ آج موقع تھا، ہر ایک کو یہ راز جو ہے معلوم کرنا تھا کہ سرکار نے آخر ایسا کیا کیا کہ روئی، اور سرکار نے کیا کہا کہ ہنسی۔ فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ نے فرمایا، جب پہلی مرتبہ ابا جان نے قریب کیا تو یوں کہا، بیٹا تیرے اور میرے ملاقات کے دن ختم ہو گئے، میرے دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں رونے لگی کہ آج سے میرے باپ سے جدائی ہونے والی ہے۔ جدائی کا غم برداشت نہیں ہوا، اس بنا پر رو پڑی میں۔ تو پھر ہنسی کیوں؟ جواب دیا کہ ہنسی اس لیے آئی کہ دوسری مرتبہ ابا جان نے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد فرمایا، بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر تو میرے پاس آ جائے۔ میں خوش ہو گئی کہ دنیا فانی کو چھوڑ دوں گی، ابا کے پاس ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ حالانکہ اس میں موت کی خبر ہے، ہو تو غمگین جانا چاہیے۔ کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو، مر رہا ہو، ہم اس کے سرانے بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور وہ ہم کو قریب بلا کر کہے کہ یہ ملک الموت نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ بہت جلد میرے پاس تشریف لانے والے ہیں، وہ ہنسے گا کہ روئے گا؟ روئے گا کہ یار تیرے کو دکھا دکھا اور میں ہی دکھا، تیرے کو نظر آیا اور میں ہی نظر آیا، کیوں تعارف کر رہا ہے ملک الموت سے میرا؟ انٹروڈکشن کیوں کر رہا ہے تو نے؟ لیکن یہاں فاطمہ کو آخرت عزیز ہے۔ صحابہ دنیا میں جیتے تھے آخرت کے لیے، صحابیات دنیا میں جیتی تھی آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور جو مرنے کے بعد کی تیاری کی فکر کر کے دنیا میں رہے گا اس کا گھر جنت ہو جائے گا۔ جواب آیا کہ نہیں آیا؟ آج کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا گھر جنت کیسے بنے۔ میں نے کئی طریقے آپ کے سامنے رکھے جس سے ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے۔ اور لاسٹ اور فائنل بات سنو، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ دنیا جو ہے نا آگ ہے، آگ، چاروں طرف گناہوں کی آگ ہے۔ یہ آگ کو باغ بنانا ہے تو اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی نسلوں کو دیندار بناؤ۔ میرے والد صاحب ایک لطیفہ بیان کرتے،
ایک بچہ جا رہا تھا مسلمان، اس سے پوچھا کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا میرے ابا بھی نہیں پڑھتے۔ ارے بیٹا ابا تو بہت بیزی ہے، تو نماز پڑھا کر۔ اس نے جواب دیا میری امی بھی نہیں پڑھتی۔ ارے بیٹا یہ دونوں بیچارے کام میں ہیں، تو مسجد آیا کر۔ کہا میرے دادا جان جمعہ کو آتے ہیں۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں جنت والا ماحول نہیں ہے، جس کے گھر میں نماز ہے اس کے گھر میں جنت کی کیاری ہے، جس کے گھر میں نماز کی پابندی ہے اس کا گھر جنت ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے اس کے گھر میں جنت ہے، جس کے گھر میں پردہ ہے اس کے گھر میں جنت ہے، جس کے گھر میں حیا ہے اس کے گھر میں جنت ہے، جس کے گھر میں سنتیں ہیں اس کا گھر جنت ہے۔ تو آج کا عنوان میرے خیال سے طے ہو گیا۔ آنے والی ماں بہنیں اب اپنے گھر کو جنت بنانے کی جو ترکیبیں بتلائی ہیں ان ترکیبوں سے کوئی ترکیب استعمال کریں۔ باتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں عمل آ جائے اور ہماری زندگیاں ایسی بن جائے جیسے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، جیسے صحابیات کی زندگیاں ہیں۔ صحابہ کا کمال کیا تھا؟ صحابہ کا کمال یہ تھا کہ جو بات کہی جاتی تھی حضور کی طرف سے اس کو دوسری مرتبہ دہرانا نہیں پڑتا تھا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ آج کے اجلاس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ ماں بہنیں ماشاءاللہ پردے برقعے کے ساتھ دین کی باتیں سننے کے لیے دوڑ دوڑ کر آ رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ گویا آپ کو یہ فکر ہے کہ میرا گھر بھی جنت ہو، اس کی فکر میں آپ یہاں تک تشریف لائے، دین کی باتوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور زندگیوں میں اس کو اتارنے والا بنا دے۔ آج یہاں کے تاریخی شہر میں ہمارے حضرت مولانا عثمان صاحب نے بہت زیادہ اصرار کے ساتھ یہ پروگرام لیا تھا، اور صبح میں علماء میں بیان ہوا، ابھی الحمدللہ مستورات میں ہو رہا ہے، اور ابھی مغرب کے بعد جمعہ مسجد میں جو یہاں کی تاریخی جامع مسجد ہے اس میں انشاءاللہ دین کے سلسلے کی اہم بات ہوگی۔ آپ حضرات وہاں بھی تشریف لائیں۔ ماں بہنوں کے لیے وہاں انتظام نہیں ہے، البتہ بھائیوں کے لیے مسجد میں بیٹھنے کا بھرپور انتظام ہے، تو پوری فکروں کے ساتھ انشاءاللہ وہاں بھی آئیں۔ جو بھی بات کہی جائے اللہ تعالیٰ مجھے بعد میں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی فکریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کیا دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احفظنا من الآفات والبلیات ووفقنا للطاعات والعبادات
وبارک لنا فی الرزق والحسنات اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت نما بنا دے۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ گھروں میں تلاوت قرآن کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ماں بہنوں کو تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھر کے ہر فرد کو تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنا عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم نے تیرے احکام کو توڑ توڑ کر گزارا۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، باقی زندگی طاعت والی بنا دے، عبادت والی بنا دے، انابت والی بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے، تجھ سے لینے والا بنا دے، تیری رضائے دائمی سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اور اے اللہ تیرے در سے اگر نکال دیے گئے کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے۔ اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اگر تو نے کرم فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، امت کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ بہت سی ماں بہنیں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگ رہی ہیں، بہت سے بھائی ہاتھ پھیلا کر اللہ تیرے دربار میں عرض کنا ہے۔ اے الہ العالمین یہ ہاتھ پھیلانا منظور فرما۔ اے اللہ کیا مانگنا چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے، اے الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔